والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس انتہائی اہم پروگرام کے مہمانوں محترم جناب رزاق عباسی صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر ہزارہ، محترم نصر اللہ گورایا صاحب، غزن اقبال صاحب، اور میں آج بہت خوش ہوا، میں نے ڈاکٹر طارق شرازی صاحب کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد ملاقات کی۔ ان سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تھی، بیمار پرسی کی تھی، اور میرا آج ارادہ تھا کہ میں فزیکل ان کے ساتھ ملنے کے لیے جاؤں گا، لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان سے ملاقات کا موقع دیا۔ یہ بڑی لمبی آپ کی تقریب چلی ہے، تقریریں بھی ہوئی ہے، اور آپ میرے خیال میں تکے ہوئے ہیں، آپ زیادہ سننے کی زحمت نہیں کر سکیں گے۔ میں مختصر گفتگو کرتا ہوں، اور چونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں تو ہم تبدیلی نظام کی بھی بات کریں گے، سیاست کی بھی بات کریں گے، پولیٹکس کی بھی بات کریں گے، پاکستانی بجٹ کی بھی بات کریں گے، اکنامک سروے آف پاکستان کی بھی بات کریں گے۔ اس کی بہت سی چیزیں جو ہے نصر اللہ گورایا صاحب نے کور کر دی ہے، لیکن میں پہلے اس تصوری دین پہ بات کرتا ہوں جو جس اداروں سے آپ وابستہ ہے، جن اداروں سے آپ وابستہ ہے، جن تحریکی اداروں سے آپ وابستہ ہے، میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دین جو ہے یہ ایک انفرادی رویہ نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہماری اس تحریک کے بانی ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ دین انفرادی رویہ نہیں ہے، دین اجتماعی نظام ہے، دین جو ہے وہ معاشرے کو تبدیل کرنے کا نام ہے، دین جو ہے وہ اقتدار کے مراکز کو کیپچر کر کے انسانیت کے فلاح کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے، اس کے ڈائریکشن کو درست کرنے کے لیے اس کا نام ہے۔ تو اس لیے دین انفرادی رویہ نہیں ہے۔ پہلے آپ کو اور سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین جو ہے وہ ایک پیکج ہے، اور دین کو تجزیہ نہیں کیا جا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جا سکتا ہے۔ ہم سائلوز کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں، ہم جزیروں کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں۔ دین کی مثال جو ہے وہ ایک انسان کی وجود کی طرح ہے۔ آپ کے وجود کے اندر اگر ہاتھ نہیں ہے تو آپ کا وجود انکمپلیٹ ہے، آپ کا آنکھ نہیں ہے تو آپ کے وجود انکمپلیٹ ہے۔ تو پہلی بات ہم یہ سمجھنی چاہیے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں تصور دین دیا ہے وہ یہ ہے کہ دین ایک پورا پیکج ہے، انفرادی رویہ نہیں ہے۔ یہاں آپ کے اس بینر کے اوپر بڑے خوبصورت سلوگنز لکھے ہوئے ہیں، خدمت، امانت، تقوی۔ میں تقوی پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تقوی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں کے اندر لکھا ہے کہ تقوی گیٹ اپ کا نام نہیں ہے، یہ کسی خاص وضع قطع کا نام نہیں ہے، یہ دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ یہ اندر سے تبدیلی جب آتی ہے تو آپ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہمارا روایتی تصور ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقوی کا تصور دیا تھا وہ دل کی تبدیلی کا نام تھا۔ وہ تبدیلی تھی جس کے نتیجے میں پھر آپ کے پبلک لائف کے اندر آپ ایک ذمہ دار فرد بن جاتے ہیں۔ آپ ڈیوٹی پہ آتے ہیں، آپ وقت پہ آتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ امانت دار بن جاتے ہیں، آپ دیانتدار بن جاتے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ سیاست کے اندر صحیح فیصلے کرتے ہیں۔ تقوی اس مجموعی تصور کا نام ہے۔ تقوی کو ہمارے ہاں یہ جو گیٹ اپ کے اندر تقوی کو محدود کیا گیا ہے، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقوی کا تصور دیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ گیٹ اپ کا نام نہیں ہے، یہ دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ تیسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر تبدیلی جو ہے وہ قیادت سے آتی ہے۔ ہمارے جو دعوت کی 3 نکات ہے اس کا آخری نکتہ بھی تبدیلی قیادت ہے۔ زمام کار فساق اور پجار کے ہاتھوں سے لینا ہے۔ اور جو ہماری دعوت کے ہمارے پروگرام کے 4 نکاتی پروگرام ہے اس کا آخری نکتہ بھی یہی ہے کہ ان پوری تیاریوں کے نتیجے میں ہم قیادت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اقتدار کے مراکز پہ قبضہ نہیں کریں گے، جب تک ہمیں قیادت کے منصب پر فائز نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک
تہذیبی غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحقیق اسلامی کی اخلاقی بنیادیں کے اندر یہ لکھا ہے کہ انسان کے اندر جب کریکٹر اینڈ کمپیٹنس نہیں ہوگا تو دنیا کا اقتدار اختیار ان کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے بنیادی انسانی اخلاقیات کی بات کی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی اخلاقیات کی بات کی ہے، اور انہوں نے کیلکولیشن کر کے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر اسلامی اخلاقیات ہو، آپ کا کردار انفرادی طور پر ٹھیک ہو، آپ نمازی بھی ہے، آپ تلاوت بھی کرتے ہیں، آپ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، آپ دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کے اندر بنیادی انسانی اخلاقیات نہیں ہے۔ اس میں بنیادی انسانی اخلاقیات کیا ہے؟ بنیادی انسانی اخلاقیات امانت ہے، دیانت ہے، بنیادی انسانی اخلاقیات جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ لگن ہے، بنیادی انسانی اخلاقیات جو ہے وہ ڈسپلن ہے، بنیادی انسانی اخلاقیات کنسسٹنسی ہے، بنیادی انسانی اخلاقیات جو ہے وہ اپنے کام کو سمجھنا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے اور آپ کے اندر بنیادی انسانی اخلاقیات نہیں آئیں گے، کریکٹر اینڈ کمپیٹنس نہیں ہوگا، ہم دنیا کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کی انہوں نے ایک مثال دی ہے اپنی کتاب بنا اور بگاڑ، جو کہ ان کی ایک تقریر ہے اس کے اندر، کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا گارڈن ہے، یہ اس کا باغیچہ ہے، یہ گارڈن اللہ تعالیٰ کسی ایسے مالی اور گارڈنر کی سپرد نہیں کرے گا جو نااہل ہو اور جو انکمپیٹنٹ ہو۔ اس لیے کہ ہم اپنے ذاتی زندگی کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے پراپرٹیز کے اندر، اپنے باغ کے لیے ایسے مالی کو نہیں رکھتے ہیں جو انکمپیٹنٹ ہو، جو نااہل ہو۔ تو اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ جب تک آپ کے اندر کمپیٹنس نہیں ہوگی، آپ کے اندر کریکٹر نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی قیادت آپ کو حوالہ نہیں کرے گا۔ اس لیے دنیا کی قیادت کو کیپچر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، یہ جو ہمارے تحریکی ادارے ہیں، اس کے اندر انہی صفات کے لوگ پیدا کی جائے، اسی پہ کام کر دیا جائے۔ مجھ سے پہلے نصر اللہ گوریا صاحب نے اکنامک سروے آف پاکستان کی بات کی۔ کل جو ہے 12 تاریخ کو پاکستان کے اندر بجٹ پیش کر دیا گیا۔ ظاہر ہے جب ہم تعلیمی اداروں کے اندر آتے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، مساجد کے اندر بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، مسجد کے اندر سیاسی گفتگو منع ہے اور تعلیمی ادارے کے اندر سیاسی گفتگو منع ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھنے چاہیے کہ پولیٹکس کے جو ہے وہ گالی نہیں ہے۔ پولیٹکس معاشرے کے اندر، ملک کے اندر ریسورسز کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ آپ کے اوپر ٹیکسز لگتے ہیں، یہ ٹیکسز کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ یہ جو لوگ پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں حکومتوں میں آتے ہیں تو وہ ٹیکسز ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ آپ کی تنخواہیں بڑھتی ہے، آپ کی تنخواہیں گھٹتی ہے، تو یہ ڈیسیجنز کون کرتا ہے؟ یہ پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور آپ کے اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اور قانون کو وائلیٹ بھی کیا جاتا ہے، یہ ڈیسیجن کہاں ہوتے ہیں؟ یہ پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ اپنے تنخواہوں کے حوالے سے غیر متعلق رہیں گے؟ کیا آپ ٹیکسز کے حوالے سے غیر متعلق رہیں گے؟ کیا جو ہماری تعلیمی نظام ہے، اس کی زبون حالی ہے، اس میں آپ غیر جانبدار رہیں گے؟ پولیٹکس ہی تعلیمی ادارے ڈیسائیڈ کرتی ہے، پولیٹکس ہی ہاسپٹل ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پولیٹکس ہی امپلائمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پولیٹکس ہی چیزوں کی قیمتیں ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اس لیے پولیٹکس ضروری ہے، پولیٹکس فرض ہے، اور آپ کو سمجھنا چاہیے سیاست کے اندر غیر جانبدار نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ کہا تھا کہ خیر کی قوتیں بہت زیادہ ہے، خیر کی قوتیں بہت زیادہ ہے، شر کی قوتیں کم ہے، لیکن وہ آرگنائز ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ہم ڈس آرگنائز ہیں۔ اس لیے جو نیکی کی قوتیں ہیں ان کو آرگنائز کرنا، آرگنائز ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے جب ہم تبدیلی نظام کی بات کرتے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں، جب تبدیلی نظام کی بات کرتے ہیں تو میرے دوست نصر اللہ گوریا صاحب نے آپ کے سامنے اکنامک سروے پاکستان کی اعداد و شمار پیش کر دیے۔ میں نے کہا اس پہ اپنے طرف سے رسپانس بھی دیا ہوا ہے۔ اکنامک سروے پاکستان کے اوپر جو میرا رسپانس تھا وہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک وغیرہ پہ اویلیبل ہے۔ بجٹ پیش کیا گیا کل، بجٹ آپ کا 18,000 ارب روپے کا، 18,700 ارب روپے کا کل بجٹ پیش کیا گیا ہے۔
انہوں نے جس طرح بتا دیا کہ 48 روپے جو ہے وہ سود کے اندر جا رہے ہیں، تو آپ کے 18,000 ارب روپے کے اندر 8,000 ارب روپے سود کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو کیا ہم اور آپ اس پولیٹکس کے اندر ایریلیونٹ رہیں گے یا غیر متعلق رہیں گے، غیر جانبدار رہیں گے؟ کیا غیر جانبداری اس میں آپشن ہے؟ کل جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس بجٹ کے اندر ہم نے 15,000 ارب روپے ٹیکس کلیکشن میں رکھے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو سیلرائڈ کلاس ہے اس نے پچھلے سال کتنا ٹیکس دیا ہوا ہے؟ آپ کے سیلرائڈ کلاس نے، تنخواہ دار طبقے نے پچھلے سال 600 ارب سے زیادہ ٹیکس دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو 15,000 ارب روپے ٹیکس کلیکٹ ہوگا، پچھلے سال انہوں نے 14,000 ہدف رکھا تھا، 12,000 ارب روپے کلیکٹ ہوئی۔ تو یہ جو 15,000 ارب کلیکٹ ہوگا یہ میرے اور آپ کے جیب سے کلیکٹ ہوگا، یہ مالدار آدمی کی سے کلیکٹ نہیں ہوگا، یہ انڈسٹریلسٹ سے کلیکٹ نہیں ہوگا، یہ تنخواہ دار طبقے سے کلیکٹ ہوگا، کمزور لوگوں سے کلیکٹ ہوگا۔ کیونکہ ہمارے ٹیکس نظام کی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ٹیکس جو ہے غریبوں سے کلیکٹ کیا جاتا ہے، مالداروں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اس میں ہم غیر جانبدار تو نہیں رہیں گے۔ اس لیے جب آپ ان اداروں کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ کو اس پوری منظرنامے کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ میں سے میجورٹی ایسے ہیں کہ جو تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، الخدمت کے تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں۔ آپ میں سے میجورٹی ایسے ہیں کہ جو غزالی سے وابستہ ہیں، صحت کے اداروں سے بھی وابستہ ہیں، لیکن آپ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں۔ میں نصر اللہ گوریا بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کی بات نہیں کروں گا، میں اس خیبر پختونخوا کی بات کروں گا جس کے ہم اور آپ باشندے ہیں، اور 13 سال سے یہاں ایک حکومت جو ہے مسلسل اس کو موقع مل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت ہمارے 50 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور اسکولوں کے اندر کتنے بچے ہیں؟ 60 لاکھ بچے اسکولوں کے اندر ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر کل ملا کے پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں کی تعداد 34,000 ہے۔ تو اگر آپ 50 لاکھ بچوں کو اسکولوں کے اندر لے آنا چاہیں گے تو آپ کو 25,000 مزید اسکولوں کی ضرورت رہے گی۔ میں ان سے پوچھنے کا یہ حق رکھتا ہوں کہ آپ نے 13 سالوں کے اندر کتنی نئی اسکول ایڈ کیے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر؟ آپ تو اسکول بیچ رہے ہیں، تو ان بچوں کو کیسے آپ تعلیم؟ تو میں اپنے بچوں کو، میرے بچوں کا ایک لحاظ سے تعلیمی جینوسائیڈ ہو رہا ہے، میرے بچوں کی تعلیمی نسل کشی ہو رہی ہے، میں اس میں کیسے خاموش رکھ سکتا ہوں؟ اس لیے آپ غیر جانبدار نہ رہیں، آپ اس پوری عمل کے اندر حصہ لیں، بچوں کو تربیت دے، اسکولوں کے اندر بچوں کو تربیت دے اور اس کو اس کام کے اندر ملائیں۔ دیکھیں اس خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت ہمارے لٹریسی ریٹ جو اکنامک سروے آف پاکستان نے پچھلے سال جاری کیا تھا، پرسوں جو اکنامک سروے آف پاکستان کا ڈاکومنٹ جو ہے ریلیز ہوا ہے، اس کے اندر میں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے چیپٹرز نہیں پڑھے ہیں، میں نے پچھلے سال پڑھے تھے۔ خیبر پختونخوا کے اندر لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 51% ہے، پنجاب میں پچھلے سال 66% تھا، سندھ میں 58% ہے۔ کیا ہمارا مقدر یہی ہے کہ ہم الٹریٹ رہیں گے؟ کیا ہمارا مقدر یہی ہے کہ ہمارے بچے اسکولوں سے باہر رہیں گے؟ کیا ہمارا مقدر یہ؟ آپ کو ایک اور فگر جو پرسوں جو اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو 1,000 ہماری مائیں ہیں اس میں سے کوئی 47 سے لے کے 50 مائیں زچگی کے دوران کے بچے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ریشو ہماری ایشیائی ممالک کے اندر اس سے نصف ہے، یہ 32 مائیں 32 بچے مر جاتے ہیں۔ تو کیا ماں اور بچے کی صحت، یہ اس میں ہم سیاست کریں گے؟ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا بنیادی حق ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ جب جماعت اسلامی تبدیلی نظام کی بات کرتی ہے تو ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے اندر بچوں کو ٹرین کریں، ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے آغاز کریں۔ وہ اسٹیفن کوئے نے کہا تھا کہ اس نے 2 سرکلز کی بات کی تھی، سرکل آف انفلوئنس کی بات کی تھی اور سرکل آف کنسرن کی بات کی تھی۔ سرکل آف کنسرن انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہے، جب آپ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تبدیلی آئے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے، پاکستان ایک ایشین ٹائیگر بنے، معاشی قوت بنے، تو یہ آپ کی خواہشات ہوتی ہے، یہ آپ کی ڈریمز ہوتے ہیں، تو آپ ڈریمز کے اندر ہمیشہ رہتے ہیں۔ نہیں،
وہ کہتے ہیں آپ کو ڈریمز کے بجائے سرکل آف انفلوئنس کے اندر رہنا چاہیے. آپ کسی اسکول کے اندر ہیں تو وہ اسکول آپ کا دائرہ ہے, وہ آپ کا دائرہ کار ہے. یہ خواب دیکھنے کے بجائے آپ اس خواب کے تعبیر کے لیے اس اسکول کے اندر کام شروع کریں, ان بچوں کے اوپر کام شروع کریں جو آپ کے حوالے کیے گئے ہیں. اس لیے ہم سرکل آف کنسرن کے اندر رہنے کے بجائے سرکل آف انفلوئنس کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم دیں, امانت کی تعلیم دیں, قیادت کی تعلیم دیں, ان کو اس ملک کے حوالے سے بتائیں اور خود بھی اپنی اصلاح کریں. میں سمجھتا ہوں جب آپ یہاں ہمارے اداروں کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر وقت کی پابندی کی صفت ہونی چاہیے. آپ وقت پہ اسکول آئیں, آپ کلاس کے اندر وقت پہ چلے جائیں, وقت کی پابندی کریں. وقت کی پابندی کے بغیر, ٹائم مینجمنٹ کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا قومی المیہ ہے کہ ہم وقت پہ نہیں آتے, وقت کی قدر نہیں کرتے, ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو پہلی مطلب کیریکٹر کے اندر پہلی چیز انٹروڈیوس ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ کیریکٹر یہ جو ہے آپ ٹرانسلیٹ کر دیں, وہ وقت کی پابندی ہے. آپ ادارے کے وسائل کو اپنے وسائل سمجھیں, آپ ادارے کو اپنا گھر سمجھیں. جس طرح آپ اپنے گھر کی رکھوالی کرتی ہے اور کرتے ہیں, اس طرح جس ادارے کے اندر آپ کام کرتے ہیں اس ادارے کی آپ رکھوالی کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو مطلوبہ نتائج پہ حاصل کر سکیں گے. میں تیسری چیز جو ہے وہ مالی شفافیت کی کرتا ہوں. آپ اداروں کے اندر کام کرتے ہیں, ہماری اس دین کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ انفرادی رویے کے اندر چاہے جتنی بھی ٹھیک صحیح راستے پہ چلیں گے, لیکن اگر امانت اور دیانت اندر آپ کی نہیں ہوگی, مالی شفافیت نہیں ہوگی, تو اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوگا. آپ کے اندر چوتھی چیز جو ہے وہ حسن اخلاق ہونے چاہیے. آپ کے اخلاق بہتر نہیں ہوں گے, آپ کے اندر حسن اخلاق نہیں ہوگا تو آپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکیں گے. آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے. آپ خود اپنا محاسبہ کریں, اپنے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کرے, اپنے رویوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرے, اپنے کام کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی کرے. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مسلسل مطالعہ کرنا چاہیے. آپ کو اپنے کریکلم کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے, آپ کو دین کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے, آپ کو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے, اور آپ کو اپنی فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہتا ہوں, اس پہ اپنے بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جو بچے آپ کے سپرد کیے گئے ہیں ان کی بھی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کو ایکسرسائز, ڈائٹ, ان ساری چیزوں کا اپنی زندگی کے اندر بھی آپ ان کو آپ اپنائیں. پراپر ڈائٹ, پراپر غذا, اپنے بچوں کا, اسکول کے بچوں کا, ان کو یہ تعلیم دیں, ان کو سکھائیں. اور ایکسرسائز جو ہے وہ بچوں کو بتائے کہ جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے, دیکھیں ہمارا اس وقت جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اس دنیا میں یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آ گئے ہیں, انہوں نے ہمارے بچوں سے سکون چھین لیا ہے, ہمارے ذہنوں سے سکون چھین لیا ہے, ہمیں شارٹ ٹیمپرڈ کر دیا ہے, ہم بات نہیں سنتے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. اس پوری صورتحال کے اندر ان کی ان رویوں کو کنٹرول کرنا, اور یہ جو ایڈکشن ہے, یہ جو اسمارٹ فونز کا ایڈکشن ہے, ٹیکنالوجی کا ایڈکشن ہے, اس کا غلط استعمال ہے, یہ خود بھی نہ کرے اور اسکول کے اندر, اپنے اداروں کے اندر بچوں کے اوپر اس میں نظر رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی یہ ادارے یہ ایک ایسے تحریک کے ادارے ہیں جو دین کو ایک پورا پیکج سمجھتی ہے, جو دین کو نظام سمجھتی ہے, جو دین کو پوری دنیا کے اندر غالب کرنا چاہتی ہے, اور جو پاکستان کے اندر تبدیلی نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں, جو پاکستان کو ایلیٹ کیپچر سے, اشرافیہ سے آزاد کرنا چاہتی ہے, جو پاکستان کے اندر اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتی ہے. اس لیے جماعت اسلامی کی یہ تحریکی ادارے اس کام میں ہمارے ساتھ الائن ہو جائیں, ہماری اس کام کے اندر ہمارے شریک کار ہو جائیں, اور ہماری اس مقصد کو اور اس مقدمے کو آگے بڑھائیں. اس کے نتیجے میں یہ پاکستان جو ہے یہ طاقتور بنے گا, خوشحال بنے گا. میں پوری کانفیڈنس سے یہ بات کہتا ہوں
میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر کلیئرٹی ہوگی، ہمارا ذہن بالکل کلیئر ہوگا اور ہمارے اندر اعتماد ہوگا اور ہم تسلسل کے ساتھ، پوری تسلسل کے ساتھ کام کریں گے، یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تقدیر بدلے گی، پاکستان مستحکم ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان کا مقدر جو ہے وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، ایک خوشحال ریاست ہے، اس میں دولت ہے، اس میں سونا ہے، اس میں تیل بھی موجود ہے، اس میں گیس بھی موجود ہے، اس میں لیڈرشپ بھی موجود ہے، ان کو صرف نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری اس زمین کے اندر، اس گرد کے اندر چھپے ہوئے لال ہیں جن کو ان سے باہر نکالنا ہے اور اس کو پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہم اور آپ ان بچوں کے امین ہیں، ہم اور آپ ان اداروں کے امین ہیں، ان کی حفاظت کریں گے اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے، اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے انشاءاللہ تعالی اس عظیم جدوجہد کا حصہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔